جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کا عدم قرار. صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس فائز عیسیٰ اور دیگر کی درخواستیں منظور. سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز کو جاری شو کاز پر عمل درآمد روک دیا. سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی بھی روک دی گئی. 7 ججز نے معاملہ FBR کو بھیجنے کا فیصلہ دیا. 3 ججز نے اختلاف کیا. دس رکنی فل کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا FBR جسٹس قاضی فائز کی اہلیہ کو 7 دن میں نوٹس جاری کرے. ہر پراپرٹی کا الگ سے نوٹس جاری کیا جائے. نوٹسز پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ بچے دستاویزی ریکارڈ کے ساتھ جواب دیں. کمشنر انلینڈ اپنی کارروائی میں کسی موڑ پر التوا نہ دے. فریقین کے پیش نہ ہونے کی صورت میں بھی کارروائی جاری رکھی جائے. سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون اور آئین کی فتح ہے. وکلا کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. چاروں صوبے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں. سپریم کورٹ بار کے سینئر وکلا کی میڈیا سے گفتگو. فیصلہ ہماری جیت ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر اے ملک کی گفتگو. یہ کیس ہار جیت کا نہیں تھا. حکومتی وکیل فروغ نسیم کا کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل مزید کارروائی کر سکتی ہے. حکومت بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھیج سکتی ہے. معاملے خصوصی شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں ایسا ماحول بنایا گیا جیسے کسی کی جیت یا ہار ہوئی. ریفرنس بھیجنے کے بعد حکومتی معاملہ ختم ہو جاتا ہے. عدلیہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. وزراء بیان بازی نہ کریں. وزیراعظم عمران خان کی پارٹی رہنماؤں کو ہدایت. PTI کور کمیٹی اجلاس میں وزیراعظم کو جسٹس قاضی فائز کیس کے فیصلے پر بریفنگ. کور کمیٹی کو مختصر فیصلے کے قانونی نکات سے آگاہ کیا گیا. کراچی سمیت سندھ کے 2 شہروں میں شرپسند عناصر کے رینجرز پر دستی بموں سے حملے. گھوٹکی میں رینجرز کے 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید. 2 شہری اور 1 اہلکار زخمی ہوا. کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں رینجرز پر حملے میں شہری جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہو گئے. لاڑکانہ میں رینجرز چوکی پر کریک کر حملہ. کوئی نقصان نہیں ہوا. گورنر سندھ کا DG رینجرز کو فون. وزیر اعلیٰ سندھ نے IG سے رپورٹ طلب کر لی. پاکستان میں کرونا سے مزید 136 افراد چل بسے. اموات مجموعی تعداد 3229 ہو گئی. سندھ میں کرونا متاثرہ مزید 49 مریض انتقال کر گئے. 4944 نئے کیسز رپورٹ. متاثرین کی کل تعداد 1,65,062 تک جا پہنچی. کرونا سے سب سے زیادہ اموات پنجاب میں 1265 ہو گئیں. سندھ حکومت اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد میں ناکام. کراچی کورونا کا گڑھ. سب سے زیادہ کیسز بھی رپورٹ. لیکن راستے کھلے ہیں. عوام کی آمد و رفت جاری ہے. انتظامیہ اور پولیس کہیں نظر نہیں آ رہی. شہریوں نے ماسک اور سماجی دوری کی پابندی ہوا میں اڑا دی. دکانداروں نے بھی SOPs کی دھجیاں بکھیر دی. لاہور، پشاور اور دیگر علاقوں میں بھی عوام غیر سنجیدہ. لاہور میں سیل شدہ علاقوں میں بھی SOPs پر عمل درآمد دکھائی نہیں دیتا. ٹائیگر فورس بھی نظروں سے اوجھل. مکین حکومتی امداد کے منتظر. پشاور میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن مذاق بن گیا. پولیس اور انتظامیہ موقع سے غائب. وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کرونا ختم ہونے پر سیل شدہ علاقوں کو کھول دیا جائے گا. مکمل احتیاط ہی کرونا کا واحد علاج ہے. شہریوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. اسلام آباد پولی کلینک کے ڈاکٹرز اور عملے کا احتجاج. ہیلتھ کیئر الاؤنس میں میرٹ کی خلاف ورزیوں کا الزام. 48 گھنٹے میں مطالبات تسلیم کرنے کا مطالبہ. وفاقی اسپتالوں میں کام چھوڑنے کی دھمکی دے دی. میٹروپولیٹن پولیس نے ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل سے 2 روز قبل کی CCTV ٹائم لائن جاری کر دی. محسن علی اور ساتھی محمد کامران کو ساتھ دیکھا گیا. محسن نے ایک دکان سے چاقو بھی خریدا. قتل سے قبل محسن علی کو عمران فاروق کے پیچھے جاتے ہوئے بھی دیکھا گیا.
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت، شوپیاں اور پلوامہ میں فائرنگ کر کے 6 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ احتجاجی مظاہرین کے خلاف پیلٹ گنز کا استعمال، متعدد کشمیری زخمی ہو گئے۔ بھارت خطے میں تنہا ہو رہا ہے، نیپال، بھوٹان اور سری لنکا بھارت کے خلاف ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سینٹ میں بیان، کہا پاکستان بھارت کی گیدڑ بھبکیوں میں آنے والا نہیں، بھارت نے آنکھ اٹھائی تو فروری جیسا سرپرائز دیں گے۔ بھارتی جارحیت کے باوجود چین کا بڑا اقدام، بھارت کے گرفتار 10 فوجی رہا کر دیے۔ رہائی پانے والوں میں لیفٹیننٹ کرنل اور 3 میجر بھی شامل۔ لداخ میں جھڑپ کے دوران چین نے کرنل سمیت 20 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ بھارت نے چین سے لداخ میں محاذ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے کھولا۔ امریکہ نے بھارت سے کہا چین کے لیے مشکلات کھڑی کر دو۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کی پروگرام آج رانا مبشر میں گفتگو، کہا چین اور بھارت کے تصادم سے کشمیر مزید بین الاقوامی معاملہ بن گیا۔ مختلف ممالک میں کرونا کا زور جاری، دنیا بھر میں اموات 4,57,000 سے تجاوز کر گئی۔ کیسز کی تعداد 86,21,000 سے زائد۔ اموات اور کیسز میں امریکہ بدستور سر فہرست۔ برازیل، روس اور میکسیکو میں بھی صورتحال تشویشناک۔ مالی سال 2020-21 کے بجٹ میں 24 ارب روپے کا کرونا ایمرجنسی فنڈ، تاکہ ہیلتھ اور ایمرجنسی ریسپانس کے سارے اخراجات اور اکنامک سٹیمیولس کے لیے ہمارے پاس ایک خاطر خواہ رقم ہو جو ہم سال کے دوران استعمال کر سکیں۔ خیبر پختونخوا کا ٹیکس فری بجٹ پیش، کورونا سے نمٹنے کے لیے 24 ارب اور صحت کے لیے 124 ارب روپے مختص۔ صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کی بجٹ تقریر، ترقیاتی بجٹ کے لیے 24 ارب 40 کروڑ روپے رکھے گئے، ہر شہری کو صحت کارڈ جاری کیا جائے گا۔ این ڈی ایم اے نے بڑے شہروں میں سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کے مطابق مونسون کے دوران اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ کراچی، لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی اور حیدرآباد میں پیشگی اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ سری لنکا نے بھارت کے خلاف کرکٹ ورلڈ کپ 2011 کا فائنل فکسڈ ہونے کے الزامات کی تحقیقات شروع کر دی۔ سابق سری لنکن وزیر کھیل مہندا نندا نے ورلڈ کپ فائنل فکسڈ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ میڈرڈ کی شاندار پرفارمنس، ویلنسیا کو 3-0 سے ہرا دیا۔ فرینچ اسٹرائکر کریم بینریاما نے 2 گول کیے۔